بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال، ایک اہم سوال کا جواب۔ مہدویات اور مسیحیات کے ضمن میں آپ نے جن جنگوں یا واقعات کا تذکرہ سنا، ان میں قدیم ہتھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسباب جنگ کا ذکر ہے۔ کیا یہ علامتی زبان ہے یا حقیقی گفتگو استعارے میں کی گئی ہے، یا جدید دنیا واپس قدامت کی طرف لوٹ جائے گی؟ کوئی عالمی ایٹمی جنگ اسے واپس صدیاں پیچھے لے جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ایک اور عالمی جنگ کیوں کر ہوگی؟ تیسری جنگ عظیم تو انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ الغرض، یہ سوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مہدی کے دور میں زمانہ دوبارہ اپنی قدیم روش پر آ جائے گا، یا یہ تمام سائنسی ایجادات آپ کے ظہور کے وقت موجود ہوں گی؟ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اہم سوال اور اس کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔ سوال: روزنامہ جنگ میں آپ کا مضمون علامات قیامت پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہر مسئلے کا حل اطمینان بخش طور پر اور قرآن و حدیث کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی آپ کی علمیت اور تحقیق کا مظہر ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پورا مضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جو معرکے ہوں گے، ان میں گھوڑوں، تلواروں، تیر کمان وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ فوجیں قدیم زمانے کی طرح میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو کر لڑیں گی۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطنیہ یعنی استنبول سے 9 گھوڑ سواروں کو دجال کا پتہ معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ وہ اس زمانے میں ہوائی جہاز دستیاب نہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک نیزے سے ہلاک کر دیں گے، اور یاجوج ماجوج کی قوم بھی جب فساد برپا کرنے آئے گی تو اس کے پاس تیر کمان ہوں گے، یعنی وہ سٹین گن، رائفل، پسٹول وغیرہ اور تباہ خیز بموں کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پر انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابر ترقی ہی کر رہی ہے، اور قیامت کے آنے تک تو اس میں قیامت خیز ترقی ہو چکی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے چند خاص آدمیوں کے ہمراہ یاجوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لیے کوہ طور کے قلعے میں پناہ گزین ہوں گے، یعنی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جو سب مسلمان ہو چکے ہوں گے، یاجوج ماجوج کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے۔ اتنے انسان تو ظاہر ہے کہ اس قلعے میں بھی نہیں سما سکیں گے۔ میں نے کسی کتاب میں وہ دعا پڑھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی، مجھے یاد نہیں رہی۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے علاوہ وہ دعا بھی تحریر فرما دیں تو عنایت ہوگی۔ جواب: انسانی تمدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات، کمیونیکیشن سسٹم اور آلات جنگ یعنی وار ویپنز کی جو ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج سے 1.5-2 صدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر جنون کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ سائنسی ترقی اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی تمدن کو پھر تیر و کمان کی طرف لوٹا دے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے اور جس سے سائنسدان خود بھی لرزہ براندام ہیں، تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم اس کی پہلی اور آخری 10 آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا حدیث شریف میں یہ تلقین کی گئی ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ بعض اہل علم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں میں استعمال ہونے والے سامان جنگ کی جدید تعبیرات بھی کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جدید ایجادات کو بھی جہاد میں استعمال فرمائیں گے، تاہم یہ محض اندازے ہی ہیں، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم فتنے اور اس کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جراثیم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اور ہماری آل اولاد و متعلقین کو اس شیطانی فتنے کے خلاف برسر پیکار رحمانی افواج کے ہر اول دستے میں شامل فرمائے۔
اس خواہش کو ہماری دلی آرزو اور قلبی تمنا میں تبدیل فرما دے، تاکہ ہم اس راستے کی مشکلات کو ہنسی خوشی اور مردانہ ارجھیل کی مقربین کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ آمین اللہم رب العالمین۔